عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا دوسرا لیسن اسلامی تشخص یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اسلامی تشخص سے مراد کیا ہے۔ تشخص ہے کیا چیز، کس کو کہتے ہیں؟ شخصیت۔ اسلامی تشخص کا لغوی معنی ہے پہچان، یقینی اندازہ، اور اسلامی تشخص سے مراد جسے دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں، دیکھ کر اس کی عادات سے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے، رہن سہن سے، بات کرنے کے طریقے سے، ملنے جلنے سے دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ مسلمان ہوگا، جب ملے گا تو پہلے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم ہوگا تو وہ اپنی کوئی بات کہے گا۔ اسی طرح مسلمان کی شناخت یا اسلامی تشخص ہے کیا کہ مسلمان کی وہ عادات کہ جنہیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی وہ ظاہری عادات کیا ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو پوری توجہ سے ملتا ہے۔ جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی عادت کیا ہوتی ہے، مسلمان کی ہونی کیا چاہیے کہ جس سے مل رہا ہے چہرہ بھی اس کی طرف ہو، یہ سینہ بھی اس کی طرف ہو، توجہ بھی اس کی طرف ہو جب اس سے ملاقات کرے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سلام تو سامنے والے سے کہہ رہا ہے اور دیکھ کسی ادھر رہا ہو یا ادھر رہا ہو، یہ بات کوئی اور نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ ایک مسلمان کی شخصیت جس سے ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، جب کسی سے ملے گا تو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، اس میں عجز ہے، عاجزی ہے، محبت ہے، اور دوسرے کی اہمیت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والے کو دونوں ہاتھوں سے یوں سلام لیا کرتے، اور اس وقت تک آپ اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ کھینچتا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا سا السلام علیکم، تھوڑا سا ہاتھ ملا، یہ ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ شخصیت ہے، مسلمان کی یہ شخصیت ہے، پہچان ہے کہ جب وہ سلام لیتا ہے تو کیا کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا ہے، اپنا چہرہ بھی اس کی طرف کرتا ہے، اپنی آنکھیں بھی اس کی طرف کرتا ہے، اپنا سینہ بھی اس کی طرف کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سلام لیتا ہے۔ اور جب اس سے سلام لیتا ہے تو سلام لینے کا مقصد اور معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی جب اس نے تمہیں سلام لے لیے تم سے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت کے بعد تمام عمر تم میری حفاظت میں ہو، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، جس طرح ممکن ہو سکے گا میں تیرے ساتھ اچھائی کروں گا، بھلائی کروں گا، برائی نہیں کروں گا، برائی کرنے نہیں دوں گا، کسی کے سامنے تیری انسلٹ نہیں ہونے دوں گا، تیری عزت کا میں محافظ بن کے رہوں گا۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتا ہے، تو پھر آگے سے وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ پھر دعائیہ کلمات ہیں، جتنے مرضی آپ کہتے جائیں، لیکن بنیادی طور پہ تشخص شخصیت یہ ہے کہ اسلام میں سلام لینے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ ملنے کا طریقہ ہے، آغاز یہ ہے تعلقات کا، باہمی تعلقات کا، آپس میں میل جول کا۔ گھر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد گھر میں داخل ہوں تو آگے اولاد کھڑی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اپنے والد کا استقبال کرے، سلام میں پہل کرے، کیونکہ والد ہیں، ان سے سلام میں پہل کرے۔ یہ شخصیت ہے، یہی تشخص ہے، اسی سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔
اور والدہ گھر میں تشریف لائیں تب بھی یہی کریں. اندر بیٹھے ہوئے ہیں بچے تو والدین کمرے میں داخل ہوں تو بچوں کا کام ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اور اس طریقے سے ان کو سلام کہیں کہ زبان بولیں، زبان ان کی سلام کہہ رہی ہے، ادا ہو رہا ہے سلام، تو ان والدین کی سماعت ہو کہ وہ دیکھیں کہ میری طرف دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے، سلام لینے کی طرف آ رہا ہے. پھر جب وہ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی. یہ تشخص ہے اسلام کا، یہ شخصیت ہے. اسلام ایسے چاہتا ہے کہ سب سے پہلے شخصیت جو بنتی ہے وہ والدین بناتے ہیں، ان کی تربیت بناتی ہے، پھر اولاد اس پر عمل کر کے ان کے عمل کا بہترین رد عمل پیش کرتے ہیں. یہ لازمی ہے اولاد پہ کہ جب والدین تشریف لائیں، کمرے میں بیٹھے ہوں یا کہیں بھی ہوں تو کھڑے ہو جائیں، ان کا استقبال کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بیٹھوں کو پتہ چلے کہ یہ کون آیا ہے، تو یہ کس کا استقبال کر رہا ہے. اس طرح اس کے اخلاق حسنہ، بہترین خلق کا پرچار بھی ہوگا. اور یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ مہربانی کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہم جیسا ہی نہیں ہے، ہماری طرح کا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی طرح کا نہیں ہے کہ جو ان آداب کا خیال نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ اسلامی تشخص میں جو چیز ہمیں سب سے اول کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اگر آغاز اتنا خوبصورت ہو جائے گا تو اس کی انتہا بہت ہی خوبصورت ہوگی. سیرت تعمیر ہوں گی، کردار مینٹین ہوں گے، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہوگا، ذہنوں میں امن پیدا ہو جائے گا، خیالات پر امن ہوں گے، بھلائی کی طرف نکلیں گے، اچھا کردار بنے گا، گھر سنور جائے گا پہلے تو، پھر گھر سے معاشرہ سنور جائے گا. جس گھر کے افراد اس اخلاق، اس شخصیت کے مالک ہوں گے، جب وہ باہر جائیں گے یا کسی سے ملیں گے جلیں گے تو وہ دیکھ کر وہ آداب سیکھیں گے. فوری طور پہ نہ سیکھیں گے تو ان کو یاد ضرور کریں گے کہ ہاں کوئی مجھے ملا تھا اور اس طریقے سے اس نے مجھ سے سلام لیا، اس طریقے سے اس نے میرا احترام کیا اور جاننے والا ہے تو پھر وہ آپ کے والدین کو دعائیں بھی دے گا. انجان بھی ایسا ہی کرے گا کہ والدین نے اچھی تربیت کی ہے، کسی اچھے والدین کا بچہ ہے، اور پھر تمہارے معاشرے کی تعریف ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ہوگی. اسلامی تشخص یہ اس کا پہلا عمل ہے شخصیت کا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے، اسی سے تشخیص ہے، تشخیص سے وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. حکیم یا ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے تو تشخیص کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اس کو کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، علامات دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، ساری کیفیت کو دیکھ کر پھر اس کے لیے میڈیسن دیتا ہے. یہی عالم ہے عام معاشرے میں کہ اسلام بتانا چاہتا ہے ہر ایک کو کہ اسلام میں شخصیت کیا چیز ہے اور اس کی تشخیص تم کیسے کر سکتے ہو، یعنی کیسے تم کسی بندے کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور. تو مسلمان کی تو یہ عادات اولین ہے، طریقہ یہی ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے، اپنے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کرے. اسلام نے ارکان اسلام ہیں اور یہ ارکان اسلام 5 ہیں. کلمہ شہادت اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے. کلمہ شہادت، اور پھر جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. جس انسان میں یعنی کہ یہ وہ عبادت ہیں جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں. ایک روزے دار ہے
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روزے دار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو نظر آ رہا ہے۔ ان آداب کو، ان طور طریقوں کو دیکھ کر ہر بندہ یہ جائزہ لگا سکتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور جن لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، کسی کو سپر پاور نہیں ماننی چاہیے کہ سپر پاور اگر اس کائنات میں موجود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ایسا لا شریک ہے کہ جو وہ کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے، اپنی شان سے کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ تو وہی اللہ ہے نا جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، حیات بھی عطا کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، رزق لے بھی لیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، تکلیف کو ختم بھی کر دیتا ہے، اور کیا ہے کہ بندے کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس کو سناتا بھی ہے، یعنی بتاتا بھی ہے، اس کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اور اس کی ہدایت کے لیے اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 1,24,000 یا کچھ کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام سناتے رہے، تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ ہمارا ایک ہی پروردگار ہے جس سے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، محبوب ترین رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا فرمائی، اور سب میں یہ شعور ڈیولپ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ ہی کسی کو ماننا ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور اس نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ جو اس کو دنیا میں آخری سانس تک ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ اس رزق کو روک دے، اگر وہ خود نہ روکے، اور خود اس اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت کا مزاج ہی ہے، وہ رزق نہیں روکتا کسی کا، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ تشخص ہے، پہلے کلمے میں پوری شخصیت کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے اس کو سمجھ جائیں اور پہچانیں خود کو بھی اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی۔ جو ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اسی شخصیت کے اندازہ لگانے کو اسلامی تشخص کہتے ہیں۔ اسلامی تشخص اس چیپٹر کے جو ایکسرسائز ہے اس میں دیے گئے سوالات جو ہیں ان میں پہلا سوال جو ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اب اس چیز کو سوال کو آپ سمجھیے۔ پہلا سوال کا پہلا حصہ یہ کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ ارکان اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ ارکان اسلام ہے، 5 ہیں۔ ان 5 میں سے اگر کوئی بندہ ایک بھی چھوڑے گا تو رکن رہ جائے گا۔ جب ایک رکن رہ جائے گا تو عمارت جو ہے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر ان 5 ارکان کو اپنی زندگی میں لازم کرے، یعنی اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد دوسری نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اس کائنات میں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس چیز کا اقرار کرے اور پھر کیا کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، یعنی نماز کی باقاعدگی کرے، دن میں 5 نمازیں پڑھنا، ان پہ باقاعدگی کرے، یعنی کہ ریگولر پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا تو ان مسلمانوں پر فرض ہیں جو صاحب استطاعت ہوں۔ اور صاحب استطاعت کون ہوتے ہیں؟ صاحب استطاعت وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم، کوئی پراپرٹی محفوظ اس کے پاس موجود ہو، اور پھر اس کو موجود ہوتے ہوئے اور محفوظ ہوتے، یعنی سال بھر کا خرچہ کرے تو ان میں سے خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے، ضرورت نہ پڑے، یہ محفوظ رہیں۔ پھر محفوظ رہتے ہوئے 1 سال پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو مسلمان یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہو تو حج بھی کرے۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ کی استطاعت اور ہے، حج کی استطاعت اور ہے۔ حج کے لیے تو یہ ہے کہ اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو جائیں کہ جب حج کا موسم آئے تو حج پر جانے کے لیے جب یہ جائے تو گھر کے جتنے اخراجات ہونے ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں، راستے کا بھی خرچہ موجود ہو، حج پہ خرچے کے لیے بھی موجود ہو، اور واپس آنے تک بھی خرچہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ حج کرے گا۔ اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ ادھار لے کر، قرض لے کر حج نہیں کرے گا۔ پھر اس کو سنیں غور سے، حج ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ گھر چلانے کے لیے، یعنی کہ حج کے جانے آنے میں جتنا وقت لگے گا، جو گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کے مکمل اخراجات موجود ہوں گھر میں۔ اور جب یہ حج پہ جائے گا تو ایسی صورت میں راستے کا خرچہ بھی ہو، وہاں پر حج کا بھی خرچہ ہو، پھر واپس آنے کا بھی خرچہ پورا ہو، تب وہ حج کرے گا۔ اور اس کے بعد حج کے بعد ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے، صحت مند ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، کسی قسم کی کوئی جان لیوا بیماری لاحق نہ ہو، تو ایسی صورت میں روزے رکھے گا ہر بالغ۔ تو یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے نظر آنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ تشخص کیا چیز ہے۔ کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جن اعمال کو دیکھ کر اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو اس چیز کو تشخص کہتے ہیں۔ تو مسلمان کی پہچان کے سلسلے میں یہ 5 عمل جو ہیں، اسلام کے یہ 5 ارکان جو ہیں، جن لوگوں میں پائے جائیں گے وہ دیکھتے ہی مسلمان لگے گا۔ کوشش کریں
کہ آپ میں یہ اعمال ہوں اور آپ کو دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور جب وہ دیکھنے والا آپ کو غور سے دیکھے گا تو یقیناً اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا، کاش کہ میں بھی ایسا کرتا ہوتا، مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کہاں شروع کر دے گا گھر میں تو دوسرے دیکھا دیکھی بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے ایک گھر اپنے آپ کو سنوار لے گا تو اس کو دیکھ کر معاشرے کے دیگر گھرانے بھی سنور جائیں گے۔ اسلامی تشخص میں ارکان اسلام کی اہمیت۔ اب اس کے بعد ہے کہ نماز معاشرے میں انسان کی سیرت کو کیسے بناتی ہے، اس کی سیرت کی تعمیر کیسی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ 5 وقت جائے گا، فضیلت والی بات تو یہ ہے کہ جو مسجد جا سکتا ہے اسے لازم جانا چاہیے، اور کسی کو کوئی مجبوری یا شرعی عذر ہے کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو وہ گھر میں پڑھ لے، ورنہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسجد میں جائیں، نہیں تو گھر میں پڑھے۔ زیادہ کوشش یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بننے دیں۔ مطلب کیا ہے کہ سنت اور نوافل گھروں میں پڑھیں، فرض نماز باجماعت ادا کریں، سب سے بہترین کام یہ ہے۔ اور اگر کسی مجبوری، کوئی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی نہیں مسجد جاتا تو پھر اس کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ نماز جو ہے انسان میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پیدا کرتی ہے۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے جاتا ہے تو اس کے احساسات، اس کے خیالات، اس کی نگاہیں، اس کا قول و فعل، اس کے اعمال اپنے پروردگار کی رحمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کی رحمت 10 قدم اس کی طرف آتی ہے، اور ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ دور ہوتے ہیں، 10 مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز کے لیے جانا چاہیے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور پھر جب لوٹ کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے لوٹ کے واپس آ رہا ہوں، لہٰذا کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کسی کے برائی نہیں دل میں لانا، بلکہ برائی اپنی دیکھنا، اچھائی دوسرے کی دیکھنا، اپنے گناہوں پہ نظر رکھنا، دوسری کے اچھائیوں پہ نظر رکھنا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اپنی عمر سے کم کو دیکھو تو اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے، مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اس کا احترام کرو، شفقت کرو اس کے اوپر، مہربانی کرو اس کے اوپر۔ اپنی عمر سے بڑے والی آدمی کو، کسی بھی انسان کو دیکھو تو اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، مجھ سے عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں، اس لیے اس کا احترام کرو۔ اور اگر کسی اپنے ہم عمر کو دیکھو تو اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرو، اپنے دل میں یہ رائے قائم کرو کہ میں تو اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے نیکیاں زیادہ ہوں، میرے گناہ نیکیاں زیادہ ہوں، اور میرے اپنے گناہ زیادہ ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ جب انسان کی سوچ کا یہ طریقہ ہو جائے گا تو پھر انسان ہمیشہ مثبت رویوں کو اپنائے گا، اچھی سوچ سوچے گا، بھلائی کی طرف جائے گا، اچھا کردار ادا کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کے لیے باعث تکلیف بھی نہیں بنے گا، اور یہ نماز کا کمال ہے۔ پھر جب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔
جب ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے احوال معلوم کیے جا سکتے ہیں، کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی کام ہو تو انسان کسی کے کام آ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کر آپ کے دروازے پہ کہے کہ میری مدد کرو۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ میرے اتنے مسلمان بھائی ہیں، تو میں ذرا دیکھوں تو صحیح، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، میرے پڑوس والے ٹھیک ہیں، میرے ساتھ والے ٹھیک رہتے ہیں، مجھ سے ملنے جلنے والوں کے کیا حالات ہیں۔ یہ کردار پیدا کرتی ہے نماز۔ آج کے معاشرے میں تو بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے، پڑوس والے کو پتہ نہیں کون رہتے میرے پڑوس میں، یہ وہ کون ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ سیلفش لائف کی زندگی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اجتماعیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہو، ایک دوسرے کو سہارا دے کر رہو، ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہو، اور یہ سمجھو کہ میں اپنے پروردگار کے بندے کی خدمت کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی خدمت کر رہا ہوں، میں اس کی خدمت کے لیے باہر نکل رہا ہوں، میں اللہ کے کسی بندے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کی کسی امتی کی جو پریشان حال مجھے مل جائے تو اس کی خدمت کروں، کسی کا ہاتھ بٹا دوں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تعمیر، یہ کردار پیدا کر دیتی ہے نماز، یہ سوچ پیدا کر دیتی ہے، یہ فہم جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کو بنا دیتی ہے۔ جب انسان مثبت رویوں سے سوچنا شروع ہو جائے اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کو کوئی مرض نہیں لگتی، اس کو کوئی بیماری نہیں چھوتی آ کر۔ کیوں کہ یہ خود صحیح سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، تو اس کو پریشانی کیوں آئے گی؟ پریشانیاں تو ان لوگوں کے آتی ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں اور محض پریشان ہی رہتے ہیں، نہ انہیں رب یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ رب اور رسول کے طور طریقے یاد رہتے ہیں، نہ ان کے بنائے گئے معاشرے کے جو اصول ہیں وہ یاد رہتے ہیں، تو ان سب کو بھول کر تنہا ہو جاتا ہے اور اپنی ہی سوچ میں خود ہی گمراہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تشخص کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ ہے جس انسان کے پاس یہ تشخص موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے تو انسان میں بھلائی کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا کرم نہ ہو تو بھلائی نہیں ہوتی۔ اللہ تو کرم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، منزل کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا۔ سب کمزوریاں ہیں یہ ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔